बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। अहम तो नहीं रही, खबरें रह गई। खबरें भी कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी, इसकी बंदिशें अलग अपनी जगह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सजा मतली हुई, ना ही जमानत मिल सकी। नैब के हिले बहाने, सिर्फ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत को जेल में रखना है। कल एडिशन सेशन जज की अटक जेल में विजिट ने हुकूमत के दावों को खोखला साबित कर दिया। उन्हें बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है। खुद जज साहब की रिपोर्ट बताती है कि हुकूमत का मौक़िफ़ गलत और बेबुनियाद था। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तोशाखाना केस में सजा मुतली की अपील पर समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पहले 22, फिर 23, फिर 24। 13 जमातें पीडीएम मिलके एक शख्स से डर रहे हैं। उसका नाम है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। कहीं वो रिहा होकर बाहर आ गया तो अवाम का समुंदर निगरान हुकूमत से रोकना मुश्किल हो जाएगा। और उसने अगर सियासी मुहिम बाहर आकर चलानी शुरू कर दी तो लोगों का हर शहर, हर कस्बा, हर गांव में जोग दर जोग खिताब पीडीएम के लिए नींदरें हराम कर देगा। इसीलिए सच्चाई का सामना करने की बजाय साबिक वजीर आज़म कल दोबारा लाहौर से लंदन रुखसत हो गए। नाज़रीन, पहले तोशाखाना केस में आने से पहले तफसीलात बताना चाह रहा हूँ। बदकिस्मती है, मुताहिर ये निगरान हुकूमत है। इसमें ग्रेड 21 के तमाम सेक्टरियों को तब्दील किया गया है, चाहे फिनांस हो, पेट्रोलियम हो, दीगर हो। लेकिन इसमें एक डॉक्टर जो साबिक वजीर आज़म के करीब थे, उनका नाम शायद टी से शुरू होता है, लंदन में बैठे एक शख्स की हदायत पर निगरान हुकूमत भी बनाई गई। ज़राए के मुबातक मुबैना तौर पर निगरान, और एक एक अफसर उनकी मर्जी पर तैनात किया गया। बज़ाहिर पीडीएम की हुकूमत चले गई, लेकिन उनके लाडले और उनके मफाद को वाच करने वाले अफसरान को बाद अहम जगहों पर तैनात कर दिया गया। और ऐन मौके पर जब ब्यूरोक्रेसी में तब्दील की जा रही थी तो डॉक्टर नामी मोहतरम शख्सियत ने लंदन में प्लान करके कुछ अफसरों की तैनातियाँ अपनी मर्जी से करा ली। तो इसको निगरान हुकूमत कहेंगे या पीडीएम का तसलसल, ये फैसला पाकिस्तान की आवाम खुद करे। नाज़रीन, अब आ जाते हैं असल केस की तरफ। तोशाखाना केस में बंद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुकूमत के लिए डरोना ख्वाब बन चुका है। ना इन्हें रात की नींद, ना दिन का सुकून आ रहा है। तोशाखाना इसका कमज़ोर केस है कि अगर जैसे ही हाई कोर्ट में लगता है, आईनी माहिरीन के मुताबिक पहली पेशी में ही किस्सा माजी बन जाएगा। अब उस पर हिले बहाने, और कभी साइफर में गिरफ्तारी और कभी सदर पाकिस्तान ने जो आर्मी सीक्रेट एक्ट और आर्मी अमेंडमेंट में दस्तखत ही नहीं किए, उस मसले को उछाला जाता है सिर्फ एक मकसद के लिए कि एक सियासी बड़ी जमात, मकबूल तरीन जमात के लीडर को पाबंद सलासल रखा जाए और उसकी पूरी लीडरशिप होगी। पाकिस्तान में सियासतदान पिछले 30-40 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग काम कर रहे हैं, और इनका द्वार तहरीक इंसाफ के 3.5 साल से कई गुना ज़्यादा। लेकिन किसी भी तहरीक इंसाफ के अलावा इस वक्त किसी भी जेल में पीपल्स पार्टी और नून लीग हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, एक मुल्ज़म या मुजरम नहीं है। सारे के सारे ही तहरीक इंसाफ के हैं। ऐसा लगता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम या एमक्यूएम दूध की नहाई हुई है। एक मुल्ज़म नहीं, और एक जमात के हज़ारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कानून का ये दौरा में इंसाफ को मुंह चढ़ा रहा है। खैर, हम असल बात की तरफ आ जाते हैं। जहाँ नाज़रीन, इमरान खान की तोशाखाना की केस 22 अगस्त थी, फिर 21 हुई, अब 24 पे चले गई। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब ने समाअत 24 तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद ने कहा कम से कम मुझे 10 दिन चाहिए, और ये केस तो कई महीने से चल रहा है। तो
آپ کو اب بھی 10 دن چاہیے؟ وکلا کے یہ ہیلے بہانے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تاخیر کا باعث بن رہے ہیں۔ کیس کی تصدیق شدہ ریکارڈ ابھی تک نہیں مل سکا، اور یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کہہ رہے ہیں جنہوں نے خود کیس بھیجا ہے، جنہوں نے خود کیس بنایا ہے، کہتے ہیں ریکارڈ نہیں ملا، بغل میں چھری شہر میں ڈنڈورا۔ اور کیا ہوگا تیرا کالیا، مت بول اتنا جھوٹ۔ خیر، انہوں نے کہا 10 دن چاہیے مجھے، اس کیس کی تصدیق شدہ ریکارڈ نہیں ملا، اپیل کے ساتھ ہی سزا کی مطلع کی درخواست بھی دی گئی ہے، اور سزا اگر ختم ہو جاتی ہے تو عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین قانونی طور پر بھی بن جائیں گے۔ گو کہ نواز شریف سزا کے باوجود بھی آج تک تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے صدر بحال قائد ہیں، لیکن ادھر دورہ معیار دیکھیں۔ ناظرین، وکیل نے کہا میری سزا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے مناسب وقت دیا جائے، کیا انہیں 6 سال دیے جائے، اور اس میں جو 5 سال سے کم سزا ہے 3 دن میں فیصلہ ہونا ہے۔ اس ہلے بہانے اور ایک شخص کا خوف، کہتے ہیں نا نانا پاٹکر کا ایک ڈائلاگ تھا، ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا۔ ادھر ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے 14 جماعتیں پی ڈی ایم کو سیاست سے ہی آؤٹ کر دیا ہے، اور اس کا خوف دیکھیں کہ اب عدالتوں سے بھی غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو وقت دینے کی مخالفت کرتا ہوں، استدعا ہے کہ سزا کی مطلع کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کیا جائے، یہ آئینی تقاضا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کی بات مانتے ہیں نہ کھوسا صاحب کی، کیس پرسوں سماعت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، پہلے بھی 2 تاریخ ہو گئی۔ نیب کے وکیل امجد ریاض صاحب کی بڑی بات ہے، جب نواز شریف کی سزا تھی تو کہتے تھے رضا نہ ہو، ایک 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر ان کو باہر بھیج دیا۔ بہرحال یہ تو میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں۔ ناظرین، دوسری طرف آ جاتے ہیں آرمی ایکٹ آفیشل ایکٹ سے متعلق صدر کے بیانات کا جائزہ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کی کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس، نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ نگران وفاقی کابینہ ہے، لیکن ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوں گے یقیناً، جو عمران خان سے پرسنل اناد رکھتے ہیں، پرسنل اناد، اور بیوروکریسی وفاق میں تو ہے ہی وہی جنہیں ایک ڈاکٹر نے تعینات کرایا لندن پلان کے بعد ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، صدر کے ٹویٹس اور اس کے بعد ہونے والی پیدا صورت پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ناگرین کابینہ نے اس پہ مشاورت نہیں کی کہ ان کی ذمہ داری 90 دن میں الیکشن کرانا ہے، بلکہ صدر کے ٹویٹ پر حقائق سامنے آنے پر اس پہ تفصیلی غور کیا۔ اجلاس میں ملک کی معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق نے کاکڑ نے ایک روزہ دورے پر کراچی روانہ ہوں گے۔ مدارک قائد پر حاضری دی، اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے، جبکہ پیپلز پارٹی پہ بھی مل چکے ہیں، نون لیگ سے بھی مل چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی مل چکے ہیں۔ نہیں ملنا تو ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف سے نہیں ملنا، بلکہ ان کے خلاف بیانات دینے ہیں۔ یہ نگران حکومت کے وزیر اعظم کے منصب کے برخلاف ہے آئینی اور قانونی ماہرین کے بعد۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے پاناما جے آئی ٹی اور والیوم 10 کھولنے کی درخواست نمٹا دی۔ والیوم 10 ایسا ہے کہ بچال آ جائے، اس بچال کو روکنے کی یہ درخواست تھی، نمٹا دی۔ عدالت نے براڈ شیٹ کمپنی کے وکیل کی جانب سے درخواست واپس لینے پر نمٹائی۔ جسٹس اطہر منیلا نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر والیوم 10 میں کچھ بھی ہوتا تو پاناما کا 5 رکنی بینچ ضرور دیکھتا۔ انہوں نے کہا تھا اس میں اہم چیز ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، لیکن موجودہ اطہر منیلا صاحب کہتے ہیں ہوتا تو ضرور دیکھتا۔ دوسری جانب مریم نواز شوگر مل کیس میں سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ سپریم کورٹ سے مریم نواز کو، جبکہ عمران خان کو 16 ماہ میں بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ، نیب قوانین میں پوری کی پوری پی ڈی ایم ڈرائی کلین، ادھر مریم نواز کو ایک اور بڑا سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا۔ سپریم کورٹ میں پاناما جے آئی ٹی کھولنے کی درخواست کے دوران سماعت پر براڈ شیٹ کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ سپریم کورٹ براڈ شیٹ کے ساتھ تمام معاہدہ تھا کہ شریف فیملی کی پراپرٹی سے ریکوری 20% حصہ کمپنی کو ملے گا۔
پاکستانی عوام کا 80% حصہ کہاں ہے؟ 20% تو لے گئے، 80% غریب عوام کا حصہ کہاں ہے؟ جس پر جسٹس اطہر منیلا نے ریمارکس دیے کہ آپ پاکستانی عوام کی بات نہ کریں پاکستان کی عوام، آپ اپنے موکل براد شیٹ کی بات کریں، عوام کی بات تو واقعی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو بے یارو مددگار کیڑے مکوڑے ہیں 23 کروڑ۔ اگر والیوم 10 میں کچھ ہوتا تو محترم جج صاحب نے فرمایا پاناما کا 5 رکنی بینچ ضرور لکھتا۔ نہیں سر، وہ دیکھا گیا اس میں خفیہ چیزیں تھیں، اس وجہ سے اسے خفیہ رکھا گیا، لیکن وقت آنے پر عوام حقائق جاننا چاہتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے جج صاحب کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اس کو ماننے کے علاوہ کوئی نہیں۔ انہوں نے جو حکم فرمایا سر آنکھوں پر۔ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال نے ریمارکس دیے کہ براد شیٹ اب والیوم 10 سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بھائی براد شیٹ میں ہے کیا والیوم 10؟ کون سا ایسا راز تھا اس وقت؟ انہوں نے خود حکومت کے نواز شریف کے وکیل نے کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ نہ کھولیں، انہیں پڑھایا گیا۔ یقیناً اس کے کھلنے کے بعد جو طوفان آنا تھا، نون لیگ کی سیاست بھنور میں پھنس جانی تھی، لیکن آج بھی انہوں نے کہا متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ براد شیٹ کیس کی حد تک معاملہ نپٹ چکا ہے۔ دوسرے فریق نیب نے وہ ہمارے سامنے کھڑا کیا، جسٹس اطہر منیلا صاحب نے استفسار کیا کہ کیا پاناما 5 رکنی بینچ نے والیوم 10 سے متعلق کچھ بھی لکھا ہے؟ کچھ بھی لکھا نہیں، انہوں نے پڑھا تھا اور بڑا خفیہ راز تھے، اور اس لیے حکومتی اس وقت کی حکومت کی ریکویسٹ پر والیوم 10 کو نہیں کھولا گیا کیونکہ اس میں کئی لوگوں کی سیاست بہہ جانی تھی۔ ناظرین لکھا تو لطیف کھوسا نے جواب دیا کہ اس بینچ نے والیوم 10 کو سیل کر دیا کہ ایسے راز تھے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست نے ایسے بھور میں بسنا تھا نکلے کہ اثار ہی نہیں تھے۔ سیل کرنے کا مقصد ہے کوئی بہت ضروری ڈاکومنٹ ہے، ورنہ باقی تو ریکارڈ کا حصہ تھے، لوگوں کو کاپیاں مل سکتی تھی۔ بعد عدالت نے براد شیٹ کیس کی درخواست ہی نمٹا دی۔ نہ نومن تیل ہوگی، نہ رادہ ناچے گی۔ والیوم 10 کے حقائق خوفناک تھے، لیکن عوام کو اس سے محروم رکھا گیا۔ دوسری جانب چیف جسٹس محترم عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شوگر مل کیس میں مریم نواز کی ضمانت منسوئی کی جانب سے، ضمانت منسوئی اربوں خربوں کا کیس تھا، منسوئی کی جانب سے نیب کی درخواست، جو نیب نے خود درخواست دی تھی، نیب نے پر سماعت کی۔ سماعت شروع ہوتے ہی نیب نے خود ہی کیس ضمانت کی منسوئی کی بات ہے کہ خود ہی نیب نے مریم نواز کی ضمانت منسوئی کی درخواست واپس لے لی کہ ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ خود ہی درخواست دی کہ انہیں غلط ریلیف دیا گیا، ان کی ضمانت منسوخ کی جائے، اور آج خود ہی کیس کی درخواست کی منسوخی کی واپس لے لی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ نیب ترامیم کے بعد اس کیس میں پر دائر اختیارات باقی ہی نہیں رہا۔ ایک طرف تو نون لیگ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ نیب قوانین ترمیم میں فائدہ نہیں ہوا، ان کو 500 کے قریب کیس پی ڈی ایم کے دھل گئے، اور آج مریم نواز کو اتنا بڑا ریلیف مل گیا کہ نیب جو لوگوں کو سزا دلاتا ہے، اس میں کہتا ہے دائرہ اختیار میں نہیں، نیب قوانین میں مریم کا جو جرم ہے اس کو ترمیم کے تحت ختم کر دیا گیا۔ اگر وہ سنتے تو بادی النظر میں ان کی ضمانت خارج ہو سکتی تھی۔ یہ آئینی ماہرین کا متفقہ فیصلہ ہے، لیکن بہرحال ایک شخص کے لیے قانون اور ایک کے لیے دوہرا قانون کا معیار میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر کیس نپٹا دیا، جائے موجے کرے۔ نواز شریف بھی سزا کے باوجود لندن میں موجے کر رہے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم رہنے کے بعد لندن روانہ ہو گئے۔ اب یقیناً بہت جلد مریم نواز بھی باہر چلے جائیں گی اپنے ملکوں میں یہاں سیر کرنے۔ ناظرین سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر کیس نپٹا دیا، اور چیف جسٹس نے مارکس دیے کہ درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیا گیا۔ ایک طرف عمران خان کا کیس نہیں لگایا جا رہا، توشہ خانہ سے لے کے سائفر تک مقدمہ درج کیے گئے،
बगावत से लेके मुल्क दुश्मनी और 180 मुकदमा, दूसरी तरफ नैब अपना केस वापस ले रहा है। कानून का ये दौरा म्यार इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। खुदारा रूल ऑफ लॉ लाए, आइन जैसा भी है एक मुतफिका आइन है 1973 का, इस पर इम्प्लीमेंट करे, इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। और आज बटग्राम में चेयर लिफ्ट गिर गई जिस पर पाक फौज के SSG कमांडो ने कमाल मेहनत से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी दुआ कि अल्लाह ताला उन सबको रेस्क्यू करे और पाक फौज के कमांडो जो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर 8 बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए एक मुश्किल और कठिन ऑपरेशन का रेस्क्यू ऑपरेशन करे, उन्हें कामयाब करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।